بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم روحانی دنیا چینل کو دیکھنے والے معزز خواتین و حضرات، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوگے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوگے۔ انسان کی موت کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس کی روح کہاں چلی جاتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب مرنے والے شخص نے اس دنیا میں آ کر کسی شخص کو نہیں بتایا۔ دراصل جب انسان اس فانی دنیا کو چھوڑ کر جاتا ہے تو اس کی روح اس کے جسم اور اس دنیا کو چھوڑ کر ایک ایسے مقام کی طرف سیر کرتی ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ لفظ برزخ دو قسم کے درمیانی فاصلے یا پردے کو کہتے ہیں۔ عالم برزخ میں کیا ہوتا ہے اور عالم برزخ کیا ہے، یہ سب کچھ میں آپ کو آج کی اسی ویڈیو میں بتاؤں گی، لیکن میری آپ سے گزارش ہے اسلامی واقعات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے پلیز بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے۔ عالم برزخ کو عالم برزخ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کا آغاز موت اور روح قبض ہونے سے لے کر قیامت تک قائم رہتا ہے، اور مرنے کے بعد قیامت تک تمام انسان عالم برزخ میں رہتے ہیں۔ مومن کے لیے برزخ جنت کی طرح ہوتا ہے، جبکہ کافر کے لیے جہنم کی مانند ہے۔ روایت کے مطابق دنیا میں انسان کی روح قبض کرنے کے بعد قبر میں روح کو ایک بار پھر سے اس کے جسم میں منتقل کرتے ہیں، جہاں منکر اور نکیر اس سے سوال جواب کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس شخص کے اعمال کے مطابق دو نورانی فرشتے اسے آسمان کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں۔ اگر روح مومن اور نیک ہوتی ہے تو اسے ایلین نامی عالم میں چھوڑ دیا جاتا ہے، اور اگر روح کفر و شرک کرنے والی ہوتی ہے تو اسے سجین میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ایلین اور سجین عالم برزخ کے دو ٹھکانے ہیں جو کافر اور مومن کے لیے خاص ہے۔ ایلین پر موجود روحوں پر اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتیں نازل ہوتی ہیں۔ وہ پاک نما جگہوں پر ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، یہاں تک روحیں ایک دوسرے کو پہچان لیتی ہیں اور آپس میں باتیں کرتی ہیں جو وہ دنیا میں رہتے ہوئے کرتی تھی۔ یہ روحیں ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں اور ایک دوسرے سے بے تحاشا باتیں کرتی ہیں اور دنیا کے حالات کو یاد کرتی ہیں جو وقت ان روحوں نے ایک ساتھ گزارا تھا۔ یہ روحیں یہاں نئی آنے والی روحوں سے اپنے پیاروں کی خبر بھی لیتی رہتی ہے کہ میرا فلاں رشتہ دار کس حال میں ہے۔ اگر نئی آنے والی روحیں انہیں یہ بتاتی ہیں کہ تمہارا فلاں رشتہ دار تو مر چکا ہے مگر وہ یہاں نہیں پہنچا، تو یہ برزخی روحیں سمجھ جاتی ہیں کہ انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے سجین میں ڈال دیا ہوگا۔ برزخ میں نیک روحوں کے علاوہ انبیاء کرام، صحابہ کرام، شہداء اور صالحین کی روحیں بھی ایک مقام میں ساتھ رہتی ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ نیک روحیں اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملاقات کرے گی، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو یہ روحیں اس قدر یاد کرتی ہیں جیسے کوئی سفر میں اپنے خاندان والوں کو یاد کرتا ہے۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا کہ میرے وصال کے بعد سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی، اور ایسا ہی ہوا۔ لہٰذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے تقریباً 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملی۔ وہ شہداء جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوئے، ان کی روحیں کہاں رہتی ہیں، اس کے متعلق صحیح مسلم کی ایک مشہور روایت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کی روحیں سبز پرندوں کی شکم میں ہوتی ہے، اور وہ روحیں جنت میں ہر طرف پھرتی رہتی ہیں۔ وہ جو چاہیں کھاتی ہیں، جو چاہیں پہنتی ہیں، اور ان کا رب ان سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں کوئی خواہش ہے، تو وہ کہتی ہیں ہم اور کیا خواہش کریں، ہمارے پاس جنت کی ہر نعمت موجود ہے، ہم جو چاہیں کھا سکتے ہیں۔ دنیا میں نیند اور خواب عالم برزخ کا ایک نمونہ ہے۔
کبھی کبھی انسان کو ایسا خواب آتا ہے جس سے براہ راست روح متاثر ہوتی ہے، اور اس خواب کی تعبیر بدن میں بھی ہوتی ہے جو وہ انسان خود محسوس کرتا ہے۔ بعض دفعہ خواب دیکھنے والا انسان خواب میں کھڑا ہو جاتا ہے اور چلتا پھرتا ہے اور باتیں کرتا ہے کیونکہ وہ نیند میں ہوتا ہے اور اس کی روح خواب سے جڑی ہوتی ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو وجہ کے باغ میں اپنے گھوڑے پر سوار تھے اور ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اچانک آپ کا گھوڑا بدک گیا، قریب تھا کہ وہ آپ کو گرا دے۔ وہاں 5-6 قبریں موجود تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ان قبروں کو کوئی جانتا ہے؟ ایک شخص نے جواب دیا، جی ہاں میں جانتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، انہیں کب دفنایا گیا تھا؟ تو اس نے بولا کہ زمانہ شرک میں۔ تب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا ہی چھوڑ دو گے تو میں تمہیں وہ آوازیں سناتا جو میں ان قبروں سے سن رہا ہوں۔ انبیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ روح جسم سے ایک مرتبہ خارج ہونے کے بعد کسی بھی حال میں جسم میں لوٹائی نہیں جاتی، بلکہ ان پر برزخ پر عذاب اور ثواب ہوتا ہے جو جسم اور روح دونوں پر ہے، خواہ وہ اکٹھے ہو یا علیحدہ علیحدہ۔ بے شک موت ایک حقیقت ہے۔ دنیا سے برزخ اور برزخ سے حشر تک کا سفر ہر ذی روح کو کرنا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بعد ہمیں یہ نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو دنیا میں نیک اعمال کرنے کے لیے بھیجا ہے، نہ کہ اپنی ناجائز خواہش یا دنیا کی طلبگار کے لیے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم انسان اس دنیا میں رہنے کے لیے ہر ممکن اچھی سے اچھی آسائشوں کو حاصل کرنے کے لیے پوری زندگی لگا دیتے ہیں، اگر ہم تیاری نہیں کرتے تو اپنی روز آخرت کی، جس میں ہمیں حقیقی زندگی گزارنی ہوگی، اور وہ ٹھکانہ بہت ہی سختناک عذاب دہ ہوگا۔ اگر ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں تو یقیناً ہم بھی جنت کے حقدار ہوں گے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں نے آپ کو بتایا ہے جب انسان کی موت ہو جاتی ہے تو قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں جن کا نام منکر اور نکیر ہے۔ اس کے بارے میں نے الگ سے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے، آپ وہ ویڈیو لازمی دیکھ لیجئے گا۔ منکر و نکیر وہ فرشتے ہیں جو ہم سے ایسے سوال جواب کریں گے، اگر ہم اس وقت پاس ہو گئے تو ہمارے لیے آخرت کا آگے کا مرحلہ آسان ہو جائے گا، لیکن ہم اگر پہلی ہی سیڑھی میں فیل ہو گئے تو منکر و نکیر ہمیں دوزخ میں بھیج دیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے دنیا میں نیک اعمال کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ تو مجھے امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو دیکھنا اور سننا اچھا لگا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیجیے گا، اور ایسے اسلامی واقعات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔